بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب، میں ہوں عامر خلیل، اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ آج ضلع باجوڑ کے اندر جمعیت علماء اسلام کے ورکر کنونشن کے اندر دھماکہ ہوا ہے، جس سے 40 سے زائد افراد کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور 150 کے قریب افراد ورکر زخمی ہوئے ہیں۔ ان حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس سے پہلے باجوڑ میں جو حملہ ہوا ہے یہ ایک جمعیت علماء اسلام کے ورکر کنونشن کے اوپر ہوا ہے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے جو سابق وزیر مراد سعید ہیں، وہ پچھلے 14 ماہ سے اس کے اوپر آواز اٹھاتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے رہے ہیں، بار بار گلا پھاڑ کر اور چیخ کر کہتے رہے کہ ہمارے امن کو خدارا تباہ نہ کیا جائے۔ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے۔ جب اس نے کے پی کے ہاؤس اسلام آباد کے اندر اس بات پر جرگہ بلایا تھا، اس وقت کے پی کے ہاؤس میں اس کو جانے سے روک دیا گیا تھا اور مراد سعید کے آواز اٹھانے پر وہ کہتا رہا کہ یہ اکیلے میری جنگ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے، یہ تمام جماعتوں کی جنگ ہے۔ آج ہمارے لوگوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، کل آپ کے لوگوں پر حملہ ہوگا۔ کسی نے بھی اس کی آواز نہیں سنی اور کوئی بھی اس کی آواز کے ساتھ آواز ملانے کو تیار نہ تھا، جس کا آج یہ نتیجہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو بھگتنا پڑا ہے اور اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ کاش یہ کل مراد سعید کی آواز کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا تو شاید آج اس کو یہ نتائج نہ دیکھنے پڑتے۔ جس طرح سے آج باجوڑ کا امن تباہ کیا گیا، اس سے پہلے پشاور کا امن تباہ کیا گیا اور پورے کے پی کے کا امن تباہ کیا گیا اور ڈیرہ اسمیل خان کے اندر بھی حملہ ہوا۔ اس سے 2-4 دن پہلے ایک مسجد کے اوپر حملہ ہوا، جس کے اندر قرآن مجید کی بھی بے حرمتی ہوئی اور قرآن مجید بھی شہید ہوئے، اس کے اندر قیمتی جانوں کا بھی نقصان ہوا۔ اس سے پہلے مراد سعید کئی دنوں سے مسلسل آواز اٹھاتا رہا اور اس آواز اٹھانے پر مراد سعید کو دھمکیاں دی گئی، اس کے پیچھے افراد لگائے گئے اور اس کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کو کے اوپر جو حملہ ہوا وہ حملہ ناکام ہو گیا اور اس کو دھمکیاں دی گئی اور اس کے پیچھے پرچیاں پھینکی گئی اور کہا گیا کہ آج کے بعد یہ جہاں بھی نظر آئے تو اس کو سیدھی گولی مار دی جائے، کیونکہ اس نے امن کی بات کی تھی اور اس نے کہا کہ امن کو تباہ نہ کیا جائے۔ اگر امن کو تباہ کیا گیا تو اس کی آگ سب کو لے ڈوبے گی۔ جس طرح آج یہ وقوعہ پیش آیا ہے، اس وقوعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف ناظرین، آج جماعت اسلامی اور جے یو آئی نیشنل پارٹی اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے 3 سینیٹر کے درمیان اتفاق ہوا ہے۔ آج پر تشدد تنظیموں کے خلاف ایک بل سینٹ کے اندر پیش کیا گیا اور جس بل کو تیار کرنے کے بعد جو داخست تھے وہ رانا ثناءاللہ کے داخست تھے اور رانا ثناءاللہ کی کیا خواہش تھی اور مسلم لیگ نون کے اور جمہوریت کے پیچھے چھپنے والے لوگوں کی کیا خواہش تھی، آج وہ خواہش سامنے آ گئی۔ وہ پرتشدد واقعے کے اوپر آج چھٹی کے روز سینٹ کا اجلاس بلا کر سینٹ کے اندر انہوں نے بل پیش کیا، جس کے اوپر جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق نے مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ آج جو یہ بل پیش کیا جا رہا ہے، کل اس کا جو نتائج ہوں گے وہ سب جماعتوں کو بھگتنا پڑے گا، لیکن ہم اس بل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور کبھی بھی اس بل کی ہم حق میں نہیں ہوں گے اور اس بل کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جے یو آئی کے سینیٹر غفور حیدری، مولانا غفور حیدری نے
اس بل کی مخالفت کی، اور مولانا غفور حیدری نے کہا کہ جو ہمارے اتحادی بھائی آج یہ کسی جماعت کے لیے یہ بل پاس کر رہے ہیں، کل اس کا نتائج ہم سب کو بھگتنے پڑیں گے۔ یہ اس طرح ہے، انہوں نے کہا کہ ایک ایس ایچ او کو قانون بنا کر اس کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اور کل جب بھی اکسانے کی بات کرے گا اس کو پکڑ کر جیل کے اندر بند کر دیا جائے گا، اور اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی۔ اور اس کے بعد جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بھی اس کی مخالفت کی، اور اس کے بعد جو مسلم لیگ نون کے 3 سینیٹر تھے انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی، اور تمام سینیٹر کی مخالفت کے بعد پی ٹی آئی کے سینیٹر نے بھی مخالفت کی۔ اس کے بعد جو چیئرمین صادق سنجرانی تھے انہوں نے اس بل کو ڈراپ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ حکومت اس بل کو ڈراپ کرے یا نہ کرے، میں اس بل کو ڈراپ کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس بل کی نیشنل پارٹی نے بھی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ قطعاً بھی کسی جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اور کسی جماعت کے لوگوں کو اس طرح سے سیاست سے دور نہیں کیا جا سکتا، اور جو بھی آج کام ہو رہا ہے کل اس کے نتائج ہم کو بھگتنے پڑیں گے، اور کل ہم اس کی آگ میں آئیں گے اور یہ آگ پھیل جائے گی، لیکن ہم قطعاً بھی اس کی حمایت نہیں کرتے۔ اور جو تمام جماعتوں کی مخالفت کے بعد جو پیپل پارٹی ہمیشہ اپنے آپ کو جمہوری لوگ کہتے ہیں، بلاول اپنے آپ کو جمہوری کہتا ہے، زرداری اپنے آپ کو جمہوری کہتا ہے، آج ان کی جو سینیٹر تھی شیری رحمان، جو انہوں نے اس بل کی حمایت کی ہے، اور جو پیپل پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے اس بل کی حمایت کی ہے، اور اس بل کا بیکاٹ نہیں کیا، اور نہ ہی اس بل کی مخالفت کی ہے، اور ہمیشہ سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم کبھی بھی جمہوریت کو کچلنے نہیں دیں گے۔ آج آپ کا جو جمہوریت کے پیچھے چھپا چہرہ تھا وہ قوم کے سامنے آ گیا ہے، آپ کس طرح کے جمہوری لوگ ہیں اور آپ کس طرح کی جمہوریت چاہتے ہیں۔ آج ایک پارٹی کے اوپر پابندی لگنے جا رہی تھی، آپ اس بل کی حمایت کر رہے تھے۔ آپ کے جو ندیم افضل چند ہیں اس نے ایک ٹویٹ کے اندر کہا کہ آج اگر پیپل پارٹی نہ ہوتی تو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ چکی ہوتی، لیکن آج وہ پیپل پارٹی کہاں تھی جب اس پابندی کا بل پاس کیا جا رہا تھا۔ اس بل کی جو سزا تھی وہ 3 سال سے 10 سال تک کوئی بھی سیاستدان جو تشدد پر اکسانا اور اس طرح کی تقریر یا اس طرح کے حملے کے اندر ملوث ہوگا تو 3 سے 10 سال تک وہ سیاست سے دور رہے گا۔ کیا یہ آپ لوگوں نے اس کی مخالفت نہیں کی تو پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم نہ ہوتے تو پیپل پارٹی کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ چکی ہوتی۔ آج یہ جو پی ٹی آئی پر پابندی کا آخری کل تھا وہ بھی ناکام ہو گیا ہے، اور صادق سنجرانی آخر کار اس بل کو ڈراپ کرنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا آج اگر اس بل کو ڈراپ نہ کیا گیا تو کل بھی اس بل کا جو نتائج ہیں وہ ہم کو بھگتنے پڑیں گے۔ اور جس طرح سے جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی اور نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے 3 سینیٹر نے ان بل کی مخالفت کی اور اس بل کو ڈراپ کرا دیا، اور یہ جو وار تھا انہوں نے ناکام کر دیا، کیونکہ حکومت جانے سے پہلے جو مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ہیں ان کی خواہش ہے، کیونکہ وہ تو پی ٹی آئی کا مقابلہ سیاست کے میدان کے اندر تو کر نہیں سکتے، اور چاہتے ہیں کہ اس طرح ان کو بند کر دیا جائے، جس طرح سے پہلے رانا ثناء اللہ کہہ چکا ہے یا تو یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ آج بھی اس نے وہ جلد بازی کے اندر وہ بل تیار کر کے پیش کر دیا، اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ قانون کل کو ہمارے اوپر بھی لاگو ہوگا، لیکن ان کے ذہن کے اندر یہ نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے مخالف کو دبانے کے لیے دونوں پارٹیاں
جو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگوں نے جلد بازی کے اندر اور چھٹی کے روز وہ بل پاس کرانے کے لیے سینٹ کے اندر لے آئے۔ اور دوسری طرف جانب ناظرین، یہ جو اگلے 14 سے 15 دن ہیں، ان کے اندر جو صدر عارف علوی ہے ان کا ایک اہم امتحان شروع ہو چکا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا کسی دوسرے کی گود میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور آج سے جتنے بھی بلیں پاس کیے گئے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوں چاہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہ ہوں، اگر ان کے اوپر جو صدر عارف علوی ہیں بالوقت انہوں نے ان کے اوپر دستخط کر دیے تو وہ بل منظور ہو جائیں گے۔ اگر انہوں نے یہ بل پر اوپر دستخط نہ کیے تو یہ ان کی جو تاریخ ہے وہ 14 اگست تک بنتی ہے، اور 14 اگست کو جب واپس اسمبلی کو بھیجا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں تو اس وقت تک اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہوگی اور وہ بل منظور نہیں ہوگا۔ اب یہ جو امتحان ہے یہ صدر عارف علوی کا شروع ہو چکا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ اب پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا ساتھ دیتا ہے یا ان لوگوں کی گود میں جا بیٹھتا ہے جو طاقتور لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور جتنی جلد بازی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور جو توشہ خانہ کیس ہے اس کے اندر ناظرین آپ سب کے سامنے آئے انہوں نے کیا کیا ہے، اور فیئر ٹرائل کا موقع بھی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو نہیں دیا۔ اگر اس کیس کے اندر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو سزا کر دی جاتی ہے تو یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، یہ فیصلہ جو صدر پاکستان کو اختیارات دیتا ہے، اور اس فیصلے کے اندر صدر پاکستان کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں، وہ ان کی سزا کم بھی کر سکتے ہیں اور ان کی سزا کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ ان کا جو صدر عارف علوی کا ہے وہ امتحان شروع ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور آج پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان بنی گالہ میں ہیں اور آج رات بنی گالہ گزاریں گے، کل ان کی مختلف عدالتوں کے اندر پیشیاں ہیں، اور جو بھی اپڈیٹ ہوگی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔